بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یوکرائن پر بڑھتی کشیدگی پر روسی اور امریکی صدور ملاقات پر راضی۔ ایرانی طلبہ کا بھارتی سفارتخانے کے سامنے بھارتی حجاب پر احتجاج۔ روس کے یوکرائن پر حملے کی صورت میں گیس کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یوکرائن صحافی کا لائیو شو پر روسی سیاستدان پر حملہ۔ حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن میدان میں آ گئی۔ ایک اور وبا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، بل گیٹس۔ پیٹ میں شیشے کا گلاس دیکھ کر ڈاکٹر حیران، عملہ پریشان۔ ایک لڑکی کی تلاش میں چھاپوں کے دوران اتفاق سے 151 لڑکیاں بازیاب ہو گئیں۔ آواز سنے بغیر گفتگو سمجھنے والا سمارٹ کیمرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرائن تنازع کے حل کے لیے امریکہ اور روس کے صدور اجلاس بلانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ اس اجلاس کا انعقاد اس وقت ممکن ہے جب روس یوکرائن پر حملہ نہیں کرتا۔ اس اجلاس کی تجویز فرانسیسی صدر نے دی تھی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہم سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، لیکن امریکہ نے روس کو ایک مرتبہ پھر سنگین نتائج سے متعلق خبردار کیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے روسی اور امریکی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی تھی۔ یہ ممکنہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکہ نے یوکرائن پر روسی حملے سے متعلق خبردار کیا اور یوکرائن اور روس نے فرنٹ لائن پر شیلنگ میں اضافے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگایا تھا۔ بمباری کی وجہ سے یوکرائنی شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے تھے، جبکہ کچھ شہریوں کو باہر بھی نکالا گیا تھا۔ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرائن کی سرحد کے قریب 1.5 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ یوکرائن نے روسی فوج کی جانب سے حملے کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر صدر پیوٹن سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا کہا ہے۔ یوکرائن کے صدر نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی درخواست بھی کی ہے۔ بھارت حجاب تنازع کے خلاف احتجاج دنیا بھر میں پھیلنے لگا ہے۔ ایرانی طلبہ نے حجاب پر پابندی کے خلاف بھارتی سفارتخانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے حجاب پر پابندی کے خلاف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے، جس پر بھارت میں مسلم طالبات کو انصاف فراہم کرنے کے مطالبات درج تھے۔ طلبہ نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف مذمتی بیان جاری کرے۔ ریاست کرناٹک کے ایک شہر میں لڑکیوں کے کالج کے سامنے احتجاج کرنے والی 10 طالبات کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد ریاست میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ احتجاجی مظاہروں کے سبب پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث مختلف اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت احتجاج کرنے پہ پابندی ہے۔ ہفتے کے دن کرناٹک کے ہی ایک شہر میں انگریزی کی ایک لیکچرار نے حجاب اتارنے کی ہدایت پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ کالج میں گزشتہ کئی سالوں سے پڑھانے والی لیکچرار نے اس حوالے سے کہا تھا کہ یہ عزت نفس کے خلاف ہے۔ قطر کی میزبانی میں گیس برآمد کرنے والے 11 بڑے ممالک کے فورم کا اہم اجلاس آج سے شروع ہوگا، جس میں شرکت کے لیے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ روس کے یوکرائن پر حملے کی صورت میں یورپ کو گیس کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے باعث گیس برآمد کرنے والے 11 بڑے ممالک کی تنظیم GECF کا اہم اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ GECF کے قیام کی تجویز ایران نے پیش کی تھی اور اس کا پہلا اجلاس بھی ایران میں ہوا تھا۔ اب تک GECF ممالک کے سربراہان کے 5 اجلاس ہو چکے ہیں۔ گیس برآمد کرنے والے ممالک کے فورم GECF میں الجزائر، بولیویا، مصر، ایران، لیبیا، نائجیریا، قطر، روس، متحدہ عرب امارات، وینزویلا شامل ہیں، اور 51% LNG بھی انہی ممالک سے دنیا بھر میں سپلائی ہوتی ہے۔ روس اور یوکرائن کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یوکرائن میں لائیو شو کے دوران یوکرائن کے صحافی نے روسی سیاستدان پر حملہ کر دیا۔
یوکرائن کے ٹی وی شو پر روسی سیاستدان کو روس کا موقف بتانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جس میں دونوں ممالک میں جاری کشیدگی اور ممکنہ حملے پر بات چیت جاری تھی۔ اسی بحث کے دوران لائیو شو پر ہی یوکرائن کا صحافی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور روسی سیاستدان کو منہ پر زوردار مکہ مار دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے یوکرائن کے صحافی نے روسی سیاستدان پر حملہ کیا اور انہیں سیٹ سے اٹھا کر نیچے زمین پر پٹک دیا۔ سیٹ پر موجود دوسرے مہمانوں نے دونوں کو چھڑانے کی کوشش بھی کی، لیکن یوکرائن کے صحافی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پاکستان کی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ اب دیگر پہلوؤں پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کے رہنماؤں نے ملک کے ممتاز قانونی ماہرین سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ان رابطوں میں حکومت کو گرانے کے لیے قانونی اور آئینی آپشن پر مشاورت کی جا رہی ہے، جس پہ پوچھا گیا ہے کہ حکومت کے خاتمے کے لیے تحریک عدم اعتماد کے علاوہ کون کون سے قانونی راستے ہیں۔ جبکہ قانونی ماہرین نے بھی اپوزیشن کو قانونی اور آئینی طریقے پیش کر دیے ہیں اور رائے دی ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے جب تک اسے ایوان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکمران اتحاد اس وقت 179 اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ سادہ اکثریت پر کھڑا ہے، اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کے 10 سے 15 ارکان استعفے دے دیں تو حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں بچے گی۔ اس کے بعد اپوزیشن وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا۔ اس صورت میں اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد کے بغیر ہی ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، یا پھر حکومت کے اتحادی بھی ساتھ چھوڑ دیں تو بھی بات بن سکتی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے قانونی ماہرین سے سوال کیا گیا کہ اگر اسپیکر اسمبلی ان مستعفی ارکان کے استعفے قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، جس پر قانونی ماہرین نے جواب دیا کہ آئین اور قانون کے تحت اسپیکر کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس کے استعفے کتنے عرصے میں قبول کرتا ہے۔ دوستو، قانونی ماہرین کی اس رائے پر اپوزیشن قائدین پریشان ہو گئے ہیں اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ بہرحال اپوزیشن قائدین نے حکومت کے خلاف کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، وہ حتمی فیصلہ عنقریب ہو جائے گا۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا جیسی ایک اور وبا جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس وقت کورونا کے خطرات ڈرامائی طور پر کم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگ نہ صرف اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں بلکہ ان میں قوت مدافعت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک سوال پر بل گیٹس نے خدشہ ظاہر کیا کہ ممکنہ طور پر کورونا وائرس فیملی سے تعلق رکھنے والے مختلف پیتھوجن سے نئی وبا پھیل سکتی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر اب بھی اس ضمن میں سرمایہ کاری کی جائے تو طبی تحقیق کے میدان میں پیش رفت کر کے دنیا کو بچانے، محفوظ رکھنے اور وبا سے لڑنے میں سب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بل گیٹس نے حیرت انگیز طور پر وبائی مرض پر قابو پانے کی عالمی کاوشوں کو زیادہ کریڈٹ دینے کی بجائے کہا کہ کورونا پھیلنے کے ساتھ ہی اپنی قوت مدافعت بھی پیدا کرتا رہا، اور ویکسین سے زیادہ کورونا کے اس رجحان نے اس کے اپنے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ اگلے وبائی مرض میں ویکسین تیار کرنے اور اسے تقسیم کرنے میں ہمیں زیادہ تیز رفتاری دکھانا ہوگی۔ بھارتی ڈاکٹر ہاسپٹل میں علاج کے لیے آئے مریض کے پیٹ میں شیشے کا گلاس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریاست بہار کے ضلع مظفر پور کے ایک نجی ہاسپٹل میں ایک شخص شدید پیٹ درد کی شکایت لے کر آیا۔ سی ٹی سکین اور ایکس رے کی رپورٹس کی روشنی میں ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ مریض کے پیٹ میں کوئی عجیب سی چیز ہے۔ مزید ٹیسٹ سے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چیز شیشے کا گلاس ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے کامیاب آپریشن کر کے مریض کے پیٹ سے شیشے کا گلاس نکال لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ بات انہیں مسلسل حیران اور پریشان کر رہی ہے کہ گلاس پیٹ میں کہاں سے آیا۔ اس عجیب مریض کا کہنا ہے کہ اس نے چائے پینے کے بعد گلاس نگل لیا تھا، لیکن غذا کی نالی اس قدر چوڑی نہیں کہ اس قسم کا گلاس سیدھا معدے میں چلا جائے۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹر نے گلاس کو مقعد کے راستے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔
دوسری جانب اس عجیب و غریب مریض کے اہل خانہ میں کوئی بھی اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹی پی او سرگودا نے انکشاف کیا ہے کہ ایک لڑکی کی تلاش میں چھاپوں کے دوران اتفاق سے 151 لڑکیاں بازیاب ہو گئیں۔ سپریم کورٹ میں صوبیہ بطول کی برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈی پی او سرگودا نے عدالت کو بتایا کہ بچی کی تلاش جاری ہے، عدالتی حکم پر لڑکی کو برآمد کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عدالتی حکم پر ہی کیے گئے آپریشن کے نتیجے میں سرگودا ڈویژن کے مختلف علاقوں سے 151 لڑکیاں برآمد ہو گئیں۔ جسٹس مقبول باقر نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ لڑکیوں کا اغوا ہونا پولیس کی نااہلی اور ناکامی ہے۔ جن تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے تھے ان کے ایس ایچ اوز کو بھی نوٹس کرنا چاہیے تھا، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ ایف آئی آر کے باوجود ریکوری میں اتنی سستی برتی گئی۔ ڈی پی او سرگودا نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ بازیاب ہونے والیوں میں سے کچھ لڑکیوں نے نکاح نامے بھی دکھائے ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ نکاح نامے تو بن بھی جاتے ہیں۔ نیو یارک کورنیل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ویڈیو کیمرے پر مبنی ایک سسٹم بنایا ہے جو مکمل طور پر ہینڈ فری ہے۔ اس سسٹم کا نام ایس پی چین رکھا گیا ہے، جو در حقیقت ایک انفرارڈ کیمرہ ہے۔ یہ کیمرہ گلے میں پہنا جاتا ہے۔ یہ سینے کے اوپری حصے پر رہتے ہوئے ٹھوڑی اور اس کے نیچے کے عضلات کی حرکات کو نوٹ کرتا رہتا ہے۔ اب بولنے والا خواہ سرگوشی کرے یا پھر صرف ہونٹ ہی ہلائے تب بھی وہ اسے محسوس کر لیتا ہے۔ ٹھوڑی اور گلے کی حرکات کو پہلے ایک سافٹ ویئر پر دیکھتا ہے اور اس کا الگوریتھم بتاتا ہے کہ خاموشی سے کیا الفاظ بولے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اسے 20 افراد پر آزمایا گیا۔ ان میں سے 10 افراد کو انگریزی میں بولنے کو کہا گیا، بقیہ 10 افراد کو چینی زبان میں۔ کچھ تربیت کے بعد کیمرہ انگریزی کے 90% اور چینی زبان کے 91% الفاظ بہت اچھی طرح سے پہچاننے لگ گیا۔ جولائی تا نومبر 38 ارب 43 کروڑ روپے سے زائد کی چائے درآمد کی گئی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 28 ارب 90 کروڑ کی چائے درآمد کی گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان میں چائے کی پتی کی پیداوار کافی کم ہے، جس کے باعث پاکستان کو چائے کی پتی سری لنکا سمیت دیگر ممالک سے درآمد کرنی پڑتی ہے۔ سردیاں آتے ہی پاکستان میں چائے کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ چائے کے ڈھابے اس موسم میں شہریوں سے بھرے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں غیر اخلاقی میگزین اٹھا کر باہر پھینکنے پر ماں کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا بیٹا قانونی لڑائی جیت گیا۔ ڈیوڈ ورکنگ نامی اس بیٹے نے اپنی ماں بیتھ اور باپ پول کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا کہ انہوں نے اس کے پسندیدہ غلط میگزین اٹھا کر کچرے میں پھینک دیے ہیں۔ ڈیوڈ نے عدالت میں بتایا کہ اس کے ماں باپ کے اس کام کی وجہ سے اس کا $25,000 کا نقصان ہوا ہے، جو اسے واپس دلایا جائے۔ عدالت نے گزشتہ روز ڈیوڈ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ماں باپ کو اس کا نقصان اور عدالتی کارروائی پر اٹھنے والے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھارت میں ایک دلہن کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور اس کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں، جس پر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، تاہم اس کا دلہا اسے بیاہنے کے لیے ہاسپٹل ہی پہنچ گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر پریا گراج میں پیش آیا۔ آرتی نامی اس دلہن کی ٹانگیں اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ جب میرے شوہر نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے ہاسپٹل آ رہا ہے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس واقعے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید میری شادی کبھی نہ ہو سکے، لیکن میرے شوہر نے اس حالت میں مجھے اپنا کر وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف لڑکے کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری قسمت، لیکن میں اس مصیبت کی گھڑی میں آرتی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ میں ایک نوجوان بی بی سی ریڈیو میں نوکری کا خواہش مند تھا، جس نے بی بی سی کی اعلیٰ انتظامیہ کی نظروں میں آنے کے لیے ایسا حیران کن طریقہ استعمال کیا کہ اس کی قسمت کھل گئی۔ اس نے اپنی سی وی اپنی کار کی چھت پر پرنٹ کروا ڈالی۔ وہیں بی بی سی ریڈیو کے سربراہ لیڈ ہڈن جون کی نظر اس گاڑی پر پڑی تو انہوں نے سی وی پڑھ کر اس کے ساتھ رابطہ کر لیا اور اسے نوکری دیے جانے کی خوشخبری سنا دی۔
BBC سربراہ بعد میں اس کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کرتے نظر آئے، تاہم کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ میکس ایک مشہور یوٹیوبر تھا، چنانچہ اس نے اپنی شہرت کا استعمال کرتے ہوئے یہ نوکری حاصل کی۔ اگر کوئی عام نوجوان ایسا کرتا تو شاید اسے اس طرح نوکری نہ مل پاتی۔ سازشی نظریات کے حامی افراد 5G ٹیکنالوجی کو انسانوں کے لیے ہلاکت خیز قرار دیتے آ رہے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ موبائل کمیونیکیشن کی جدید ٹیکنالوجی 5G انسانی صحت کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اس سلسلے میں 2 الگ الگ جائزے لیے گئے ہیں، جس میں 6GB یا اس سے زیادہ فریکوئنسی والی ریڈیو لہروں کی مقدار سے انسانی صحت کے لیے ممکنہ خطرات کے حوالے سے 138 سابقہ مطالعات اور 100 سے زائد تجربات کا نئے سرے سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 5G ٹیکنالوجی کو موبائل کمیونیکیشن کی اگلی نسل بھی کہا جاتا ہے، جس میں 28GB سے 39GB فریکوئنسی تک کی ریڈیو لہریں استعمال کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مطالعہ اب تک 5G ٹیکنالوجی اور انسانی صحت میں تعلق کے حوالے سے کیا گیا سب سے بڑا مطالعہ ہے۔ زیادہ فریکوئنسی والی ریڈیو لہروں کے قلبی تقسیم، خلیوں میں جینیاتی تبدیلیوں، خلیوں کے مابین پیغامات کے تبادلے اور قلبی جھلی کی کارکردگی پر پڑنے والے اثرات کے علاوہ ایسے ہی دوسرے کئی پہلوؤں پر کی گئی سائنسی تحقیقات کا محتاط تجزیہ کرنے کے بعد ماہرین کو ایسی کوئی مصدقہ شہادت نہیں ملی جو یہ ثابت کرتی ہو کہ 5G نیٹ ورک میں استعمال ہونے والی ریڈیو لہریں انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ تحقیق دوستو جرنل آف ایکسپوجر سائنس اینڈ انوائرمنٹل کے تازہ میگزین میں 2 الگ الگ آرٹیکل کے طور پر شائع ہوئی ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک طویل مطالعے کے بعد دریافت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی میں اچھی اور صحت مند عادتیں اپناتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا دماغ بھی چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر ڈاکٹر کرسچین یافی کی نگرانی میں اس مطالعے میں 4 طویل مدتی تحقیقات میں مجموعی طور پر 15,000 بالغ افراد شریک تھے، جبکہ تحقیقات کے آغاز پر ان کی عمر 18 سے 30 سال اور 45 سے 95 سال کے درمیان تھی۔ اس مطالعے میں جوانی کے دوران ناقص غذا، سگریٹ اور آرام پسندی جیسی عادتوں کا ادھیڑ عمری اور بڑھاپے میں خراب ذہنی صلاحیتوں سے بہت واضح تعلق سامنے آیا ہے۔ جوانی میں موٹاپے، خون میں شکر کی زیادہ مقدار، ہائی بلڈ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی علامات کو بھی بعد کی عمر میں دیکھا گیا۔ البتہ جوانی میں زیادہ کولیسٹرول اور بڑھاپے میں ذہنی تنزلی کے درمیان تعلق سامنے نہیں آیا۔ اس تحقیق کی تفصیل دوستو ریسرچ جرنل نیورولوجی کی ویب سائٹ پر 17 مارچ کے روز شائع ہوئی تھی۔ عیسیٰ فاؤنڈیشن نے مسجد کے قریب پارکنگ بنانے اور دوسرے حفاظتی انتظامات کے لیے 30,000 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انگلینڈ میں بلیک برن کے علاقے میں 2 ارب پتی مسلمان بھائیوں کو عالی شان مسجد بنانے کی اجازت مل گئی ہے، جو 5 ملین پاؤنڈز کی لاگت سے تیار ہوگی۔ انتظامیہ کی جانب سے مسجد کے میناروں سے آنے والی آوازوں سمیت 21 اعتراضات کو حل کرنے کے بعد مسلمان بھائیوں کے ادارے عیسیٰ فاؤنڈیشن کو یہ اجازت ملی ہے۔ عیسیٰ فاؤنڈیشن نے مسجد کے قریب پارکنگ بنانے اور حفاظتی انتظامات کے لیے 30,000 پاؤنڈ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ کونسل کے سربراہ نے کہا کہ مسجد تیار ہونے کے بعد بلیک برن کی شدید شکل ہو جائے گی، جس سے سب کو ایسا ضرور لگے گا کہ یہ شہر مختلف کمیونٹیز کے رہنے والوں کا مسکن ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔